الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے نیو ایئر یعنی نیا سال کے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیسے ہی نیا سال کا مہینہ آتا ہے یعنی جنوری آنے والا ہوتا ہے، 31 دسمبر پار ہو جانے کے بعد جو نیا سال آتا ہے 1 جنوری، تو لوگ آپس میں ہیپی نیو ایئر اور پکنک بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت سارے سوالات بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی جو بغیر علم کے واٹس ایپ کے ذریعے ہو چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیا سال کی مبارکبادی دینا یہ ناجائز ہے یا حرام ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہیپی نیو ایئر لکھتے ہیں واٹس ایپ اسٹیٹس میں، ڈی پی میں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یہ بھی ہے۔ تو انہی لوگوں کو دیکھ کر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے تو یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے۔ اس پر کچھ مختصراً آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بے شک ہمارا نیا سال محرم الحرام شریف سے ہی شروع ہوتا ہے اور اسلامی مہینے 12 ہی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن مقدس کے اندر پارہ 10 سورہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں اور یہ مہینے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ تمام مہینے اسلامی یعنی محرم حرام سے لے کر ذی الحجہ تک یہ 12 مہینے کتاب کے اندر ذکر کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اسلامی مہینے یہ قرآن سے ثابت بھی ہے، 12 مہینے اللہ کے نزدیک ہے۔ اور نیا سال کی مبارکبادی عیسوی سال جو ہے جنوری فروری یہ سب ہے، تو کیا جنوری 1 جنوری میں اگر کوئی نیا سال کی مبارکبادی دیتا ہے تو کیا اس گناہ یا ناجائز حرام ہے کیا ہے؟ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دیکھیے، مسلمان کے لیے نیا سال محرم سے ہی شروع ہوتا ہے، یہ حق بے شک یہ حق بات ہے۔ اور انسان بلوغت کی عمر یعنی جب بالغ ہوتا ہے اور عدت، یہ تمام چیزیں یہ اسلامی سال سے ہی جوڑے جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے انگریزی تاریخوں میں جلسے رکھتے ہیں، لوگ شادی بیاہ رکھتے ہیں، تو منع بھی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ نیا سال کی مبارکبادی دینا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جیسا ہی سال کا آخری مہینہ گزرنے کو آتا ہے دسمبر، 31 دسمبر، تو کچھ لوگ اپنے ڈی پی پر، واٹس ایپ کی ڈی پی پر، انسٹاگرام پہ ڈی پی پر، اسٹیٹس پر، فیس بک پر ہیپی نیو ایئر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے مخالف میں لکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں۔ تو کیا واقعی میں لکھنا یہ ناجائز ہے؟ اور نیا سال کے اندر کیا کیا ناجائز اور جائز ہے؟ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نیا سال کی کوئی مبارکبادی دیتا ہے یعنی کوئی کہتا ہے ہیپی نیو ایئر،
یا نیا سال مبارک ہو تو اس میں کوئی ناجائز والی صورتحال نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری اس بات پر کوئی اتفاق نہ کرے، کہے کہ ہاں یہ تو انگریزوں کا سال ہے، تو میں انہیں جواب دوں گا، پہلے میری بات سن لیں. تو اگر صرف وہ اتنا کہے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو تمہیں، تو یہ تو ایک دعا ہے. وہ اس سال تمہاری برکتوں والی جائے، مبارک تمہارے سال جو گزرے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں. اگر کوئی ایسا مبارکباد دیتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو نیا سال، اللہ تمہیں اس سال نعمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، تو بالکل یہ بولا جا سکتا ہے، کوئی ناجائز والی اس میں لفظ موجود نہیں ہے. خیر، دوسری بات، جب 1 جنوری میں لوگ پکنک نکلتے ہیں تو اس کے اندر خرافاتیاں شروع ہو جاتی ہیں. اصل بات یہی ہے، اگر کوئی پکنک کرے، پکنک کے معنی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جنگل، جھوڑ جھاڑ، ندی نالے، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، ہاریا برتن لے کر گھر کا، اور وہیں کھانا بنانے شروع کر کھانے لگ جاتے ہیں. ان کی مرضی. خیر، اب پکنک میں اگر کوئی حرام کام کرے تو بے شک وہ حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پکنک جائے اور ناچ گانے تماشے یہ سب کرنے لگے تو بے شک وہ سب پکنک حرام ہے. لیکن اگر کوئی اسی طرح اپنے گھر میں اچھا کھانا بنائے کہ آج نیا سال ہے، تو اس میں کوئی حد نہیں، بنا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کوئی منع نہیں. اگر وہ چاہے کہ باہر میں جا کر کھانا چاہے تو اس کی مرضی کھائے، لیکن اس میں گناہ والی صورت ہے. لیکن ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ 1 جنوری کو جو غیر قوم جو ہے، غیر مسلم ہے، وہ لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہیں. تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے کہ 1 جنوری کو پکنک میں نہ جائے. اگر وہ جانا چاہے تو سیکنڈ تھرڈ میں جائے، لیکن ہاں شریعت کا خیال رکھے کہ وہاں بے پردگی، بے حیائی، عیاشی، مکاری اور گانے باجے تماشے یہ سب نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی اسے گھومنے کے لیے جانا چاہے جائے، ساتھ میں کھانا پیک کر کے لے جائے، وہاں جا کے بیٹھ کر ادب کے ساتھ کھائے تو الگ بات ہے. اور اس وقت میں کوئی نماز قضا نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نماز کا وقت ہے اور لوگ وہاں بیٹھ کر تماشے بیٹھ کے کھانے پی کھا لے آرام سے، تو ایسا بھی نہ ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد منشا یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جب شریعت سے نہ ٹکرائے تو وہ ناجائز و حرام نہیں ہو سکتی جب تک سے وہ ٹکرائے نہیں. ہاں، اگر پکنک کے اندر کوئی گانا باجا بجاتا ہے تو بے شک وہ حرام ہے، اور ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے. چاہے وہ نیا سال میں کرے یا پرانا سال میں کرے، چاہے وہ گھر کے اندر کرے یا گھر کے باہر کرے، یہ تمام چیزیں. تو ایک اصول یاد رکھیں. خیر، تو ہیپی نیو ایئر بولنا جائز ہے، بالکل آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہم تمہاری دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اس سال خیر و عافیت والا بنائے تمہارے اس سال. تو بے شک یہ ایسے بولنا جائز ہے، آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط لفظ موجود نہیں. اگر کوئی ایسا کہے کہ نہیں یہ سب بولنا جائز نہیں، ناجائز حرام ہے، تو ایسے لوگوں سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی اتنا دقت ہے، اتنی تکلیف ہے آپ کو عیسوی سال سے، تو یاد ہے کہ یہ سال جو عیسوی جو ہے یہ ابھی سے نہیں، بہت زمانے سے چل رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ سال چل رہا. اور ہجری سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو ایجاد فرمایا کہ مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ تاریخ ایجاد فرمائی کہ حضور کی جو ہجرت فرمائی تھی اس دن سے تاریخ جوڑا گیا اور آج تک یہ جوڑا جا رہا ہے. تو اس سے قبل بھی عیسوی تاریخ جو ہے بہت ساری چیزیں پار ہوئی ہے. تو اگر کوئی اس کا اعتراض کرے کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتا، تو اس کا اعتراض بہت دور تک جائے گا، اور اسے اس عیسوی تاریخ کے اندر، یعنی انگریزی جو تاریخ ہے جنوری فروری، وہ لوگ اس کے اندر جلسہ جلوس بھی رکھنا چھوڑ دے، نکاح شادی رکھنا چھوڑ دے. اگر آپ کو اتنا یہ ہے تو خیر، یہ سب اپنی منمانی نہ کرے. اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا بے شک وہ ناجائز حرام ہے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، لیکن ہاں جو چیز ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لوگ اپنے بغیر پڑھے لکھے اسے ناجائز حرام کہہ دیتے ہیں، اور بہت جو ہے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھیے یہ ناجائز کام، یہ ناجائز کام. تو جو ناجائز ہے بالکل ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتا. جو حرام ہے وہ حرام رہے گا. لیکن اگر اس شریعت کے اندر ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، تو کسی کے اندر وہ قوت اور جرت نہیں کہ اسے حرام قرار کر دے، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. اللہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ
سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا آنے والا نیا سال جو ہے 24 ہے، تمام مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت والا بنائے۔